اب اللہ شیطان کو پوچھ رہے ہیں قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے شیطان کون سی چیز ہے وہ جو تجھے آدم کے آگے جھکنے سے منع کری جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا تھا. یہ بات آتی ہے سورہ سواد میں بھی. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا ہے آدم کے آگے سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ یعنی آدم علیہ السلام کی افضلیت کو اللہ بتا رہے ہیں. میں نے ان کو خاص طور پہ اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا کہ میں نے اللہ کی بہت قریب اور جناب علی پسندیدہ مخلوق ہے یہ انسان، تو اس کے آگے جھکنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں استکبرتا، کیا تو تکبر کرتا ہے؟ ام کنت من العالین، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، سب سے اعلیٰ ہوں، میں سپیریئر ہوں میں؟ تو شیطان نے کہا ہاں. کیا کہا شیطان نے؟ میں سجدہ کیوں نہیں کرا آخر؟ اے اللہ تیرے حکم کے آگے کیوں نہیں جھکا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اللہ کے سامنے شیطان جو ہے وہ بات پیش کر رہا ہے جو اس کے دماغ میں ہے، جو اس کی سمجھ تھی. اس نے پہلی بات کہی، ایک تو تکبر کیا اس نے، گھمنڈ، اپنے کو بڑا جانا آدم سے. ہاں، اس کے بعد کیا کہا شیطان نے؟ قال انا خیر من، میں اس سے اچھا ہوں. کیا بولا شیطان؟ میں اس سے بہتر ہوں، اس سے اچھا ہوں. کس سے؟ آدم سے. دلیل کیا دیا وہ؟ کیوں میں بہتر ہوں؟ کیونکہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیونکہ اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی لیے میں اس سے بڑا ہوں، اس سے اچھا ہوں، اس سے اعلیٰ ہوں. من طین، یہ تھی شیطان کی منطق. اب یہاں پہ کیا سبق مل رہا ہے اس میں ہمارے لیے؟ قرآن میں خاص طور پہ اسی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ دو باتیں یہاں پہ بتا دی گئی. اب قیامت تک کے لیے آدم کی اولاد، آدم کی اولاد کون ہے؟ میں اور آپ، ذریت، جتنے انسان ہیں وہ سب. اب شیطان کی خصلت کیا ہے؟ ان آدم کی خصلت کیا ہے؟ دونوں کو یہاں پہ بتایا گیا ہے. آدم کی خصلت یہ ہے کہ آدم سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے توبہ کیا، اعتراف کیا، نادم ہوئے، اللہ کے آگے جھکے، معافی مانگے. یہ آدمیت ہے. اب ہے نا؟ شیطان سے اللہ پلٹ کے پوچھا تو شیطان کیا بولا؟ نہیں نہیں نہیں، میں اس سے اچھا ہوں. میں آدم میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں. اور تکبر کیا شیطان، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرا، اپنے گناہ کے اوپر نادم نہیں ہوا. وہ غلطی کے اوپر نادم، غلطی کو مانا ہی نہیں اس نے، بلکہ ایک منطق چلائی وہاں پہ کہ میں اس سے اچھا ہوں. یہ شیطان کی خصلت ہے. ابھی یہ بات یہاں پہ اللہ سمجھنا ضروری ہے. یہ تکبر کیا ہے؟ اور یہاں پہ شیطان کی خصلت اللہ فرماتے وہ تکبر کیا اور اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھا اس نے، اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں یعنی آدم کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھا انہیں. قال انا خیر من، یہ تین باتیں شیطان کی خصلت میں سے ہے. اب یہاں پہ بات یہ سمجھ میں آ رہی کھلی طور پہ، اللہ نے یہ جو بات بتائی ہے نا، گناہ تو ہوگا، انسان فرشتے نہیں ہے نا، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوا، آدم سے گناہ ہوا. یعنی گناہ سے مراد اللہ کی نافرمانی ہوئی نا. شیطان یعنی فرشتوں سے نہیں ہوئی، جو حکم تھا وہی عمل ہوا. تو اب ہمارے باپ
جد اعلیٰ آدم، انسانوں کے سب سے پہلے جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، ان سے گناہ ہوا. یہ بات اللہ فرماتے ہیں کہ انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، لیکن انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں کے اوپر پچھتاوا ہو اسے، اپنی غلطی کا اقرار اور اعتراف ہو اسے. غلطی کر کے تعویل کرنا، بحث کرنا کہ میں کرائچ کیا، مجھے ہوئیچ کیا، میں وہی تھا نہیں ہوتا فلاں، یہ ساری تعویلات شیطانی خصلتیں ہیں. سیدھی بات یہی ہے کہ اگر اسے معلوم ہے کہ واقعی میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو فوری اس غلطی کا اعتراف کر لینا. یہ آدمیت ہے، یہ انسانیت ہے. یہ سبق یہاں پہ دیا جا رہا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے دو کیریکٹر کو پیش کیا جا رہا ہے یہاں پہ. اب یہ دو کیریکٹر قیامت تک چلیں گے، ایک شیطان کا کیریکٹر اور ایک حضرت آدم علیہ السلام کا کیریکٹر. آدم علیہ السلام کا کیریکٹر یہ ہے کہ غلطی ہو گئی، غلطی ہونے کے بعد وہ بڑے پریشان ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہ کے اوپر نادم ہیں اور بڑے پشیمان ہیں، بڑے پریشان ہیں، اور فوری وہ توبہ کر رہے ہیں اللہ سے. یہ انسانیت. اللہ فرمائے کہ آدم کی توبہ کو ہم نے قبول کر لیا. دوسری یہ ہے کہ شیطان کی خصلت یہ ہے کہ شیطان کو اللہ نے پوچھا کہ اے آدم میں تجھے جو حکم دیا تھا سجدہ کیوں نہیں کرا؟ تو شیطان بولا میں اس سے اچھا ہوں اور میں اس سے بڑا ہوں، اس سے اعلیٰ ہوں. یہ شیطان کی خصلت ہے. یہ دو خصلتیں چل رہی ہیں دنیا میں، ایک پہ تکبر ہے، ایک میں انانیت ہے، ایک میں غرور ہے، اور ایک میں آدمیت ہے، ندامت ہے. یہ دونوں کیریکٹر اللہ پیش کر کے یہاں پہ بتا رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو شیطان کے کیریکٹر کو اپنائے گا، شیطان کے راستے پہ چلے گا، ہم شیطان کو اور ان لوگوں کو جو اس کے راستے پہ چلے ان دونوں کو جہنم سے بھر دیں گے ہم. یہ بات بتا دی. اصل تکبر، یہ ساری چیزیں تکبر کی ہیں. آج شیطان کے متعلق جو بات اللہ یہاں پہ سمجھایا ہے تو شیطان کا کام تو وسوسہ ڈالنا ہے نا. یہاں بتایا نا وہ وسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ بھئی یہ جنت میں اسی لیے رکھا اللہ تم کو، اور وہ درخت کے قریب جانے سے اسی لیے منع کرا کہ اس کا کھا لیے تو یہیں رہتے پھر تم. کیونکہ اللہ آدم علیہ السلام کو بنا کے یہ بولا تھا کہ میں تم کو زمین پہ بھیجنے والا ہوں امتحان کے لیے. ان کے دماغ میں بات تھی پہلے ہی، اور وہ بھی شیطان یعنی اس کا فائدہ اٹھایا کہ اسی لیے منع کرا. اب زمین پہ جائیں گے، امتحان ہے تمہارے، وہاں پہ مشکلیں، محنتیں، ساری چیزیں. جنت کے وسائل تھوڑا ہی یہاں پہ. اسی لیے تو آدم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور آ کے اچھا لیا کہ جنت میں رہنا ہے بول کے انہوں پھل کھائے. نہیں کھایا تو جنت سے نکل جاؤں گا بول کے شیطان ان کو بتا دیا، ڈال دیا گولی ان کو. تو یہ ہے شیطان. اور قسمیں کھا کھا کے بتایا کہ دیکھو میں قسم کھا کے کہتا ہوں تم سے، وَقَاسَمَاهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں دونوں کا. قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں غلط نہیں بول رہا، جھوٹ نہیں بول رہا میں، بلکہ وہ بہکاوے میں لایا. اب کیریکٹر میں کیا ہے یہاں پہ شیطان کے؟ استکبرا وکانا من الکافرین. دوسرے مقام پہ فرمایا اور اس نے تکبر کیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، آدم کے مقابلے میں، اور وہ کافر ہو گیا. استکبرا اور استکبرتا ام کنت من العالین. اللہ پوچھتے ہیں اس سے کیا تو بہت بڑا بن گیا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا؟ ام کنت من العالین، سب سے اعلیٰ ہے تو؟ اس نے ہاں آدم سے اعلیٰ ہوں میں. تو یہ ہے اصل گمراہی. اب گمراہی پوری یہی ہے. اچھا اب امتحان کس کا لیا جا رہا اب اصل میں؟ ہم جو آئے ہیں نا، امتحان کس بات کا ہے؟ وہ اصل امتحان جو ہر ایک کا لے رہے اللہ تعالیٰ، وہ کس بات کا امتحان معلوم؟ انا، میں. یہ نفس ہے نا جو انا، ہر جگہ انا، میں، اس کا امتحان ہے اصل میں. اب نفس کو مارنا، نفس کو کچلنا، یہی امتحان ہے. اب اس نفس کی شرارتوں میں اگر آ گیا انسان انا پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر جگہ میری چلے، ساری دنیا میری ہے، لیکن ایک ملک آزاد ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی قبضہ کر کے میرے اس میں آ جائے. وہ بھی ساری دنیا آ گئی لیکن ایک ملک باقی ہے، اس کو کھٹک رہا اب وہ، کیونکہ انہیں بھی ہے انہیں بھی ہے. انہیں کیسا بھائی میں چوں صرف یہ دو کیسا ہو گئے بول رہا ہوں انہیں. اب اس کی انا ہے. اب انا کیا ہے؟ نہیں وہ بھی میرے اس میں غلامی میں آ جانا، میرے کنٹرول میں آ جانا.
آج جتنے چھوٹے موٹے جھگڑے گھروں میں، باہر، میری سڑکوں پہ، دادا لوگوں کے پاس، فلاں فلاں لیڈروں میں جتنے بھی، سب انا کا مسئلہ ہے. سب جگہ انا ہے. میں ہر جگہ. گھر کے اندر جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں نا ہمارے پاس، ساس بہو کے جھگڑے ہو، میاں بیوی کے جھگڑے ہو، گھریلو جھگڑے، اس میں کیا ہے؟ سب انا ہے. میں. شوہر بولتا میری نہیں سنے، بیوی بولتا میری نہیں سنے، ساس بولتا میری نہیں سن رہی، بہو بولتا میری نہیں سن رہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ سارے جھگڑے میں. اللہ بولا یہی ہے میں اصل. اس میں کو ختم کرو تم، پہلے اپنی انا کو دفن کرو تم. تکبر جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. اچھا، اب شیطان کو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے اور وہ اللہ کا لعنت ہی بن گیا، اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو گیا ہے. تو کیا گناہ کرا شیطان بھائی؟ یہ پورے واقعے میں شیطان کا گناہ کیا تھا؟ کیا گناہ تھا اس کو؟ بولو آپ. شیطان اللہ کو اپنا خالق مان رہا. بول رہا شیطان خلقتنی من نار، اے اللہ تو میرا خالق ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو مجھ سے آگ سے پیدا کیا، مان رہا انہیں تو میرا خالق ہے. آگ سے بنایا تو مجھ کو، تو ہی میرا خالق ہے. اللہ کو خالق مان رہا انہیں، اللہ کا انکار بھی نہیں کیا اس نے. ہاں، پھر شیطان شرک بھی نہیں کرا. ایسا بھی نہیں چلو بھائی شرک کرا، کوئی بت پرستی کرا، ایسا بھی مان رہا اللہ کو. تو پھر وہ کیا گناہ تھا پھر اس کا؟ کیوں اللہ نے اس کے اوپر لعنت بھیجی آخر؟ وہ دیکھیے آپ اصل چیز، سبق. یہ پورے ان آیتوں میں کیا چیز آپ کے لیے نکھر کے آ رہی، کھل کے آ رہی ہے. آدم اور انسان میں تفریق، فرق کرنے والی کیا چیز آ رہی ہے یہاں پہ؟ اب تکبر آ رہا بھائی. میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، یہ تکبر آ رہا. اللہ بولے نا استکبرتا، تکبر کر رہا، اور کافروں میں شمار ہو گیا تھا تکبر کر کے. استکبار، تکبر، گھمنڈ، انانیت، اور اپنی جے جے بولنا، ایگو، ریاکاری، گھمنڈ، اور کیا کہ شیخی بگارنا، اپنی ہوا. یہ ساری باتیں تکبر کے قبیل سے، سارے گناہ انہی قسم سے ساری گناہ ہیں. تکبر اللہ کو قطعی پسند نہیں ہے. تکبر صرف اللہ کی ذات کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. تکبیر اللہ کے لیے ہے نا. جو اللہ کے لیے بڑائی کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر کہتے ہیں. دیکھیے ہم باندھتے ہیں اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں اسے؟ تکبیر. تکبیر اولا. تکبیر صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی بڑائی ہے. اور غیروں کے لیے ایک چیز اگر بڑائی بیان کی ہے، اللہ کی بڑائی کے بجائے غیروں کی اگر بڑائی ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبر. اور اللہ کی بڑائی کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر اور تکبر. یہ دونوں آپس میں بہت، ایک تو خالق ہے، ایک مخلوق ہے. یعنی مخلوق کے حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بڑائی بیان کرے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ مجبور ہے ہر اعتبار سے. جو کچھ بھی اس کے پاس ہے سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اس کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ تکبر کر رہا. تکبر لائق نہیں اللہ کے سوائے کسی اور کو، صرف اللہ کی ذات کے لیے تکبیر ہے ہر جگہ پہ. انسانوں کے لیے تکبیر نہیں. انسانوں کو حکم دیا اللہ کی بڑائی بیان کرو، تم اپنی بڑائی نہیں بیان کر سکتے تم، اور نہ ایک دوسرے کی بڑائی بیان کر سکتے ہو، صرف اللہ کی بڑائی. اور یہاں پہ سب سے پہلے تکبر کرنے والا وہ شیطان ہے. اور پھر حکم کی نافرمانی کیا. اب دیکھیے کہ ظالم کے الفاظ یہاں پہ آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ ظالم، ظلم. ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کے معنی ہوتے ہیں کہ اصل میں حق تلفی کرنا، نا انصافی کرنا. اب یہاں کیا اللہ فرمایا؟ امرتک خلقتنی من صاغرین انکا، اس کے بعد آگے چل کے فرمایا من الظالمین ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہیں جانا. کس کے؟ درخت کے. اگر گئے تو کیا ہو جائیں گے تم؟ ظالم. کیا مطلب؟ کس کا مال کھا گئے؟ آدم اور ہوا مل کے یہاں پہ ظالم بولے تو کیا مانے؟
ظلم کس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں انہوں؟ کس کا حق مار کے کھا رہے ہیں؟ دیکھیے اب ظالم ہے تو کیا بات اب سمجھ میں آ رہی اس میں ہمیں کھل کے؟ بات یہ سمجھ میں آ رہی اللہ جو حکم دیا ہے اس حکم کی خلاف ورزی کرنا ظلم ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی کا مال کھا جا رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، لیکن حقیقی ظلم کیا بول رہے ہیں؟ اللہ حکم دیا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر درخت کے اس کے حکم کے خلاف اگر تمہارا عمل ہو گیا تو تم کون ہے؟ پھر ظالم ہے. یعنی ہمیں اللہ نے جو احکامات دیے ہیں زندگی گزارنے کے، اگر اس میں سے کسی کے بھی حکم کے اب خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ہم کون ہیں؟ ظالم ہیں. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کھل کے اچھی طریقے سے. اب ظالم بولے تو نہیں ہم جن کو بڑے ظالم ہے بھائی، لوگ بڑے ظالم ہے بھائی، وہ ظلم کر رہے ہیں. نہیں، پہلا ظلم تو یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے اور اس حکم کے خلاف اگر کسی ایمان والے کا عمل ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہوں. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. شیطان کی بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ شیطان کیا کرا؟ اپنے آپ کو انا خیر من کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آدم سے اچھا ہوں، اور اس طرح کر کے اپنے آپ کو بڑا جانا، اعلیٰ جانا، اور وہ تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دے دیا. اگر آج بھی کوئی ہمارے پاس ہم اگر کوئی تکبر کر رہے ہیں، دیکھیے تکبر کیسے ہوتا ہے؟ تکبر کے ایک اللہ کے ساتھ تکبر ہوتا ہے اور ایک آپس میں تکبر ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ تکبر کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کو چھوڑ کے میں خود اپنے لیے اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں. کیا بھائی؟ میرے کو عقل نہیں ہے، میری سمجھ نہیں ہے، کیا میں خود کر رہا ہوں؟ اللہ کی کیا ضرورت ہے اس کے حکم کی؟ یہ کیا اللہ کے ساتھ تکبر ہوا. انسانوں کے ساتھ تکبر کیا ہے؟ میں آپ کو آپ سے زیادہ میں اچھا سمجھنا، یہ تکبر ہے. انا خیر من، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اچھا سمجھے. یہ حق نہیں دیا اللہ نے کسی کو بھی. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. جب یہ اور تکبر کے سلسلے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، دیکھیے اب آپ ایک مقام آتا ہے سورہ بنی اسرائیل، اس میں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو. کیا بولا؟ اکڑ کے مت چلو. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم زمین پہ پیر پٹک کے زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، نہ سینہ تان کے پہاڑ کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ بہت کمزور مخلوق ہے تم. تکبر مت کرو، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. اور سورہ لقمان میں یہ بات آئی، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، وہاں پہ یہی فرما رہے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے زمین میں اکڑ کے مت چل. کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اکڑنے والوں کو، اترانے والوں کو، حماقت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا.